اللہ رب العالمین کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خبردار آگاہ رہو، سنو، تحقیق جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب بھی وہ اچھا ہوتا ہے تو تمام جسم اچھا رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ وہ ٹکڑا دل ہے، وہ دل کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، اگر اسی کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں ایک آیت ہے سورہ کہف کے اندر، وہ ہم پر فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے، یعنی جو اس نے کیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا، یعنی وہ جتنے گناہ اس نے کیے وہ بھلا بیٹھے کہ میرے بھی کوئی جرم اور عصیان اور گناہ ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کیے دھرے کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں۔ کتنی باریک بات ہے، اکنہ غلاف کو کہا جاتا ہے، یعنی جیسے اگر ہم اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیں یا کوئی موٹا کپڑا گرایا ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، اسی طرح کسی چیز کو اگر کسی کور میں رکھ دیں تو بند ہو جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتی وہ چیز۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں پر، یعنی ان کے دلوں پر غلاف آ گیا ہے، کور آ گیا ہے، لیکن وہ میں نے نہیں چڑھایا، ان کے کرتوتوں نے چڑھایا ہے۔ تو اس لیے جو دل کی بستی ہے نا، یہ جو دل کی دنیا ہے، اس کی بہت بہت اہمیت ہے۔ جب دل بگڑ جائے نا تو پھر بہت برے برے جذبات نکلتے ہیں اس انسان سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا خود سے تعارف ہی نہیں ہوتا، لیکن اگر جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کی برائیوں کو اس پر کھول دیتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کی پھر فکر کرتا ہے۔ پوری زندگی اصلاح چاہیے ہوتی ہے، پوری زندگی، کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ایک سوٹ پہن لیا اور پھر پوری زندگی وہ صاف ستھرا رہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ ایک دن ہم نے برش کر لیا تو دوسرے دن ہمارے دانت خود ہی صاف رہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے شاور نہ لیا ہو پھر بھی ہم سے خوشبو آتی ہو؟ ہر چیز۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ویک اپنا گھر صاف نہ کریں تو وہ پھر بھی صاف ستھرا رہے؟ تو پھر جس دل کو اللہ پاک نے اتنے بڑے مقصد کے لیے بنایا اور جس کے لیے اللہ کے محبوب نے ہمیں خبردار کیا، اس کی فکر ہی نہ ہو تو پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یقین جانیے جو سورے ہوئے دل والے ہوتے ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے۔ جن کے دل بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی اندر سے ظاہر جڑ کس چیز کی ہے، جو تنا اوپر کھڑا ہے اس کے نیچے جڑ ہے تو اس تنے کو تقویت ملتی ہے نا۔ اگر جڑوں کو کاٹ دیا جائے درخت نیچے گر جاتا ہے، تو کہاں سے؟ جڑوں میں کیا ہے؟ اسی لیے حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل سارے اعضاء کا بادشاہ اور نگران ہے، اور معرفت اور عقل جب اس پر حاوی ہو جاتی ہے تو یہ سیدھا رہتا ہے۔ معرفت اللہ کی پہچان، عقل سلیم، یہ سیدھا رہتا ہے۔ اور جب نفس اور خواہشات اس پر غالب ہوتے ہیں تو یہ اللہ سے اعراض کرتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اللہ کے حکموں کو۔ تو یہ کتنی باریک بات ہے۔
اس بات میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو دل ہے اس پر غلبہ جس چیز کا بھی ہوگا وہی فصل لگے گی دل کے اندر. گندم ڈال دیا, جو ڈال دیا, یعنی ہاں بیج ڈالتے ہیں کسان, کھیتی باڑی کرتے ہیں, ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بیج کس موسم میں ڈالنا ہے اور اس کو کب پانی دینا ہے اور اس کو کیا چاہیے. جیسے دیکھیے ایک چھوٹا سا پودا ہے, ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک پودا گملے میں لگا ہوا تھا اور وہ سوکھا ہوا ہے, اس کے پتے گر رہے. تو جب پوچھا تو پتہ چلا کہ یہاں نہ کوئی مالی آتا ہے, نہ اس کو دھوپ ملتی ہے, نہ اس کو پانی دیا جاتا ہے, نہ اس کو کھاد ملتی ہے, تو اس کے پتے گر رہے تھے خشک ہو کے. تو بالکل دل کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ہم دل کو نہ اللہ کی معرفت دیتے ہیں, نہ اللہ کے محبوب کی محبت دیتے ہیں, نہ اچھی مجالس کی کھیتی باڑی جو کھاد ہے وہ دیتے ہیں, اور نہ غور و فکر تدبر ان چیزوں سے اس کو تقویت دیتے ہیں. تو پھر دل ہمارا بگڑ جاتا ہے, اپنی مرضی کا مالک بن جاتا ہے, کیونکہ جسم کے اوپر حکومت تو کرتا ہی ہے نا دل, پھر پورا اس کے جسم کو اس کا دل کنٹرول کرتا ہے, تمام تر غلط جذبات آ جاتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں نا, دل جو ہے جذبات کا مرکز ہے, جذبات کا سرچشمہ ہے. تو جذبات دو طرح کے ہوتے ہیں نا, اچھے بھی اور برے بھی. تو اب دیکھیں جو اچھے جذبات والے لوگ ہیں, آپ زندگی میں ان کو دیکھیں گے کتنے اچھے اچھے اور بڑے بڑے کام ہوں گے. برے جذبات والے لوگ ہیں, ان کے بھی کاموں کو دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے کام ہوں گے, لیکن کاموں کا کوئی مقصد نظر نہیں آئے گا. تو برا جذبات کا مسکن ہے دل. تو جب دل کو مصفہ یعنی اس کو دھویا نہ جائے نا, یہ دل قلب سلیم نہیں بنتا. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل, قلب کہا جاتا ہے نا, قلب, کہ جو دل ہے یہ روح ہے, انسانی کی روح ہے. انسان کی جو روح ہے نا, اس کی روح دل ہے, کیونکہ یہ جذبات جو جب دل سورا ہوا ہو تو روح اسی طرح بنتی چلی جاتی, کیونکہ روح پاکیزہ آئی ہے, اور اس کو ہم گدلا, اس کو ہم کرتے ہیں. روح تو روح ہے, اللہ کے پاس سے آئی ہے, اللہ کے پاس جائے گی. لیکن جو دل اللہ پاک نے ہمیں دیا اور ہمیں اختیار دیا کہ اس کو ہم نے بنانا ہے, تو جب ہم اس کو بنائیں گے نہیں تو یہ روح کی روح ہے, یعنی جو انسان کی روح ہے اس کی روح دل ہے. اور یہ دل یعنی سمجھ لیجئے دل زندہ ہے, روح زندہ ہے حقیقی معنوں میں. اور یہ معرفت الہی کا محل ہے, اس کی جگہ ہے. اللہ کی معرفت یہاں سے نکلتی ہے, صرف گوشت اور خون کا نام نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کو اس طرح سے اس کی اصلاح نہ کی جائے تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے, جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ دل ایک تاریک چیز ہے جو غفلت کے غبار سے لتھڑا ہوتا ہے. اس کی پالش ہے, ایک پالش ہے اس کی, اور وہ پالش ہے فکر. اور فکر بڑی نعمت ہے, ایک پازیٹیو فکر, پازیٹیو طور پر جو ہے نا ہم فکر رکھیں. فکر بڑی چیزوں کی ہوتی ہے. ہماری فکروں کا مرکز کیا ہے؟ تو وہ انسان کے دل کو پالش کرتی ہے فکر آ کر, اور اس کا نور ذکر ہے. یعنی سمجھ لیجئے گا کہ اس کو پالش صاف ستھرا کرنا ہے, اس کی فنیشنگ وہ فکر ہے, اور اس کا نور, اس کی لائٹ, اس کی روشنی ذکر ہے. اور اس کا جو صندوق ہے نا جہاں اس کو محفوظ رکھنا وہ صبر ہے. صبر بہت بڑی شے ہے, بہت بڑی چیز ہے. صبر ہی ہمیں چلاتا ہے پوری زندگی ایمان پر. اگر صبر نہ ہونا ہمارے پاس, ہم ایک دفعہ نماز پڑھیں گے اگلی دفعہ چھوڑ دیں گے, ایک دفعہ قرآن پاک کو سیکھیں گے اگلی دفعہ چھوڑ دیں گے, ایک دفعہ جو ہے اپنی حیا کی حفاظت کریں گے اگلی دفعہ چھوڑ دیں گے. صبر صندوق ہے, یہ دل کا صندوق ہے صبر, بالکل ایسا ہی ہے. اسی لیے عصیان سے, غلطیوں سے, غفلتوں سے اس کی حفاظت کرنا یہ انسانی دسترس میں ہے اور انسان کر سکتا ہے. اللہ پاک نے کبھی بھی انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا. جن چیزوں کا بوجھ آنا تھا نا ہم پر, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس رکھا.
اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو پتہ نہیں ہمارے کیا حالات ہوتے.